اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج دینی مجلس یہ عشرہ زینبیہ کی دوسری مجالس ہے اور آج در حال جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے یہ مجلس رکھی گئی ہے، تو بنا کسی تاخیر کی میں گزارش گزاروں شاداب زہرا صاحبہ کی وہ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ تلاوت قرآن پاک۔ جی میں کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى انا سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور مرسی خانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے میں گزارش گزار ہوں ذاکیہ زیدی صاحبہ کی کہ وہ ہمیں اور مدینہ کی بارگاہ میں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماں جائی ہے زینب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آب سے جب وطن میں کسی نے کیا طلب، آب
سے جب وطن میں کسی نے کیا کلا پہنچے کہاں زیادہ ستم پہ یا ماں پہنچے کہاں زیادہ ستم تم پہ یا ماں حضرت نے 3 بار کہا شام 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 سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد از جہاں سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد از جہاں بے کلام لے کے اردو شاد ہوتے تھے ارے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہاں بھی روتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے آب سے جب وطن میں اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد تیرے خطبوں سے لرزتا نا جو دربار یزید تیرے خطبوں سے لرزتا نہ دربار یزید کیسے عالم پہ آیا ہوتا یہ کردار یزید کیسے عالم پہ ہوتا یہ کردار یزید قتل حق کے لیے ایک تیغ تھی گھٹتا ایک قتل حق کے لیے ایک تیغ تھی گھٹتا رے یزید چھین لی تو نے بندھے ہاتھوں سے تلوار یزید چھین لی تو نے بندھے ہاتھوں سے تلوار یزید میرے دائی کا بڑا سوق دیا تو نے جواب میرے دائی کا دیا سوق دیا تو نے جواب بڑھ کے خود نو چلیا ظلم کے چہرے سے نقاب بڑھ کے خود نو چلیا ظلم کے چہرے سے نقاب تیرے خطبوں سے اللہ
اللهم صل على محمد اللهم صل على فاتحہ نہیں آ رہی فاتحہ جی درود پڑھ کے وطن کو چلا حسین کلا درود پڑھ کے وطن کو چلا حسین کلا قریب پہنچی مدینے کہ جب رسول کیا قریب پہنچی مدینے کہ جب رسول کیا تو اپنے ہاتھوں پر زینب نے رکھے سر کے بعد کہا مدینے سے کلثوم نے برآں جو ملا کہا مدینے سے کلثوم نے برآں جو ملا لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو ارے نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر مدینہ گردن شبیر پر چلا خنجر مدینہ کوفے میں سرنا یہ ہم پھرے در در مدینہ داغ رسن ہے ہماری جانوں پر مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر ہمارے زندہ پر زہرا کا نور عین نہیں مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں چلا بشیر دیتا ہوا خبر ہر جا مگر محلہ حاشر میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریض سر راہ ہے کھڑی تنہا جو نام پوچھا تو رو رو کہ بولی وہ سورا جو نام پوچھا تو رو رو کہ بولی وہ سورا بشیر کہنے لگا کیوں تو اور حسین میں ہے کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں ہے کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں کھڑی ہوں منتظر اکبر کو دیکھوں کعبہ میں گھر سے نکلی ہوں شام ایک قاصدہ جائے خدا کہیں میرے بچڑوں کو غیر سے لائے
کہ یہ مریض لبے گور ہے شفا پائے، کہ یہ مریض لبے گور ہے شفا پائے، کوئی پیدر کی خبر لائے پاؤں پرسی ہوں، جدا مسیح سے ہوں ایڑیاں رگڑتی ہوں، جدا مسیح سے ہوں ایڑیاں رگڑتی ہوں، وہ بولی رو رو کے بھائی یہ کیا سناتا ہے، وہ کون ہے جسے تو بیمار بھی جتاتا ہے، سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو ہول آتا ہے، کہ مصطفیٰ کی لحد سے تو کہنے جاتا ہے، کہ مصطفیٰ کی لحد سے تو کہنے جاتا ہے، امامہ پھینک کے اس نے کہا دہائی ہے، تیرے حسین کی صغرا سنانی آئی ہے، تیرے حسین کی صغرا سنانی آئی ہے، زمین پہائے پہ ڈر کہے کہ گر پڑی صغرا، خبر یہ پھیلی تمہارا ہر ایک گھر میں ہوا، تمام عورتیں نکلی گھروں سے کرتی بکا، نبی کی قبر پر جا کر بشیر نے یہ کہا، نبی کی قبر پر جا کر بشیر نے یہ کہا، سفر سے لٹ کے ادھر بھوکی پیاسیاں آئیں، اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئیں، اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئیں، درود پڑھ کے وطن کو محمد وآل صلی محمد اللہ وعجل فرجہ۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہتی ہوں ذاکرہ حنا دوسرا صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور مجلس سے خطاب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहब लिमन यशाअ इनासम व यहब लिमन यशाअ ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़िक्रम व इनासा व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्याहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सूरह शूरा की 49 और 50 नंबर की आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया मैंने। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि बेशक आसमान और ज़मीन का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथों में है। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां अता करता है और जिसको चाहता है बेटे अता करता है, या फिर बेटे और बेटियां दोनों को जमा कर देता है, और जिसको चाहता है नहीं देता है। यकीनन वो साहिब इल्म भी है और साहिब कुदरत और इख्तियार भी है। इसी कुरान मजीद की आयत के ज़ैल में कि परवरदिगार आलम ने सारा इख्तियार सारी कुदरत उसके पास है, उस रब्बुल इज़्ज़त के पास। और अगर वो हमारा रब है तो जो कुछ वो हमें अता कर दे हमें शुक्र खुदा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई नेमत हमें मिलती है तो कितने हम अल्लाह की रहमत समझ के और उसको अपने सीने से लगाते हैं, और ये जानते हुए कि परवरदिगार आलम हमारे फ्यूचर को जानता है, हमारे मुस्तकबिल को जानता है, हमारे जिंदगी के हर हालात हमारे मुकद्दर को जानता है, और इसीलिए वो हमें जो कुछ अता करता है वो उसके हमारे मुस्तकबिल हमारे मुकद्दर के फायदे के लिए होता है। उसकी मसलहत उसकी हिकमत ये होती है जो कुछ वो हमें अता करता है, क्योंकि परवरदिगार आलम अपनी कुदरत और शान यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि सारा इख्तियार उसके पास है, और जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है अगर तुम उसमें हिकमत तलाश करो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन बात है। और पूरी कायनात में अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन घर जिसे अल्लाह ने चुना हो, अल्लाह ने मुंतखब किया हो, कि वहां पर परवरदिगार आलम ने बेटे भी अता किए बेटियां भी अता की हैं, और एक बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही उसे शहादत का दर्जा दिया है। वो घर मौलाए कायनात और बिनते रसूल बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है, कि जहाँ बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, और एक ऐसा बच्चा जिसे जिसे रसूल अल्लाह ने पैदाइश से पहले ही मोहसिन का नाम दिया था, कि वो पैदा होने से पहले ही शहादत के दर्जे पे पहुंच गया है। तो उस घराने में हम ये देखते हैं कि अगर बेटों को देखें अगर बेटियों को देखें तो ऐसा लगता है कि बेटे और बेटियां सब अपने वालिदैन का आईना नजर आते हैं। अल्लाह की तरफ से मुंतखब हैं वो, उनके वालिदैन मुंतखब किए गए हैं, चुने हुए हैं, पाकीज़ा बाइस्मत किरदार है उनका। और बच्चे भी इतने बेहतरीन अल्लाह की तरफ से मुंतखब हैं। कोई इमामत की मंजिल में नजर आता है, कोई औलिया यानी बेटियां हैं वो इमामत के साथ साथ एक एक उनके वसी का मुकाम अप रखती हैं और इस तरह उनका साथ देती हैं। यही एक बात गौर करने की है मेरी बहनों, कि जब हम अपने
भाई बहनों को जब परवरदिगार जो हमें अता करता है, अगर हम देखें जिस तरह हमारे सिबलिंग्स की बात होती है, हम कभी अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं गौर करते कि ये जो आपस में हम भाई बहन हैं, ये परवरदिगार आलम के लिए तरफ से इतनी बड़ी ताकत है हम सब एक दूसरे के लिए, इतनी बड़ी कुव्वत है हम एक दूसरे के लिए। क्योंकि हम बच्चे जहाँ वालिदैन के लिए मददगार और दीन के मुहाफिज करार दिए जाएं उनकी तरबियत के जरिए, वहीं पर अगर भाई बहन एक साथ मिलकर एक मिशन पे काम करें तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि वो मिशन इनकम्प्लीट हो या मुकम्मल ना हो या कामयाबी के दर्जे पे ना पहुंचे। जब भाई बहन मिलकर कोई काम करते हैं और मोहब्बत के साथ करते हैं तो वो जरूर मंजिले मकसूद तक पहुंच जाते हैं। एक सलवात पढ़े और मत लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वही इस घराने में हमें नजर आता है जहाँ जहाँ पर इतनी इतनी आला मर्तबे की खवातीन इस खानदान में रही हैं, जैसे ज़ौजे रसूल जनाबे खदीजत सलामुल्लाह अलैहा, वहीं पे रसूल की बेटी बिनते रसूल जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा, और उसी के बाद इस खानदान में पूरी तारीख इस्लाम में जो बेहतरीन चुनी हुई खवातीन है वो बिनते अली जनाब जैनब कुमरा सलामुल्लाह अलैहा है और बिनते अली जनाब जैनब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा है, जिन्हें ज्यादातर उनके लक़ब से उम्मे कुलसूम कहा जाता है। और इस शहजादी की परवरी 18 रबीउल अव्वल को 8 हिजरी या 7 हिजरी में इनकी विलादत हुई है। और ये मौलाए कायनात की और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चौथी औलाद हैं। आपकी परवरिश पंजतन पाक की गोद में हुई है, तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि उनका इल्म के कमालात, उनकी जो फजाइल है, उनकी जो तालीमात हैं, वो कितनी पाकीज़ा और कितनी बाइस्मत गोदियों में पली हैं। और वही के जब जब इल्म वहां से मिलता है, जब तरबियत उनकी गोद में होती है, तो उनका मर्तबा भी हमें क्या नजर आता है कि वक्त का इमाम हुज्जत खुदा है, अपना अपने साथ उनको अपने दीन का मददगार करार देता है, उनको अपना नासिर करार देता है, उनसे मशवरे करता है, यानी उनके मर्तबे को, उनके इल्म को जाहिर करना चाहता है, उनकी शुजाअत, फसाहत, बलागत, ये सब कुछ दुनिया के सामने जाहिर करता है, वो भी हुज्जत खुदा के जरिए। और यही हम गौर करें कि जहाँ पर ये सारे बच्चे मौलाए कायनात के जो अ, पंजतन की गोद में पले बड़े, वो सारे बच्चे मासूमीन की तस्वीर नजर आते हैं, सब वारिसे आयते तत्हीर नजर आते हैं। और वही जहाँ पे हम सोचते हैं ना, दुनिया ये कहती है कि औरतें क्या कर लेंगी, लेकिन वही हमें नजर आता है कि उस खानदान की दो बहनों ने मिलकर एक एक बानिए फर्शे अज़ा रखी, और आज 1400 साल के बाद भी वो फर्शे अज़ा इतनी तरक्की, इतनी इतनी तरक्की किया उसने और इतनी कामयाब हुई है कि इस मजलिस की वजह से न जाने कितने लोग मोहब्बत हुसैन और करबला के वाक़े को जान गए हैं, और कितने लोग अपने दीन हक को कबूल कर चुके हैं, कितने लोग सही मजहब की तरफ आ गए हैं। अल्लाह अकबर, लाखों दुरूद और सलाम हो इन दो बहनों के ऊपर कि जिन्होंने एक साथ हर जगह जहां नजर आती हैं, हम देखें कि इमाम के साथ मदीने से निकलती हैं और निकलने के बाद करबला पहुंचती हैं, करबला में हर पल इताअत इमाम में नजर आती हैं, अपनी जिम्मेदारियों को, बच्चों को संभालती हैं, खानदान की औरतों को संभालती हैं। वहीं जब असरे अशूर के बाद जब नजर आता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ लुट चुका है, प्यासे बच्चों की अलतश अलतश भी जब सुनाई नहीं दे रही होती है, तो ये दो बहनें मिलकर हर मुसीबत,
ہر مصائب کا سامنا کرتی ہیں، اور اس کے بعد کبھی شام غریبہ میں اپنے بچوں کو ڈھونڈنے جاتی ہیں، ان کی میتیں اٹھا کر لے کے آتی ہیں، کبھی شہزادی سکینہ کو ساتھ ساتھ ڈھونڈنے جاتی ہیں، اور بھائی کے پامال شدہ لاشیں سے جدا کرتی ہیں اور لے کر آتی ہیں۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو اس بی بی پر کہ جہاں سب ساتھ ہیں، چھوٹی بہن بڑی بہن کا اتنا احترام کرتی ہے کہ نہ ان سے آگے بڑھ کر چلتی ہے، نہ ان کے کلام سے پہلے کلام کرتی ہے۔ صحیح معنوں میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نائب نظر آتی ہیں بی بی ام کلثوم، اور زندگی میں بھی دونوں کہتے ہیں نا، ہم جیسے وہ ہماری اردو زبان میں کہ ایک جیٹھانی دیورانی ہے، لیکن اتنی محبت ہے، اتنی محبت نظر آتی ہے، یہ ہمیں سبق دے رہی ہے۔ وہی جہاں جناب بی بی ام کلثوم کا اتنا ذکر نہیں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کربلا سے جب کوفے جاتا ہے اسیروں کا قافلہ، تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ بی بی جب دیکھتی ہے کہ کس طرح بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کس طرح بے کچاوا اونٹوں پر بچی بی بی سکینہ کو اس طرح باندھ دیا گیا ہے، پھر بھی ان سب کے بیچ بھی جب کوفے میں پہنچتی ہیں تو شہزادی بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ نظر آتا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں، اہل کوفہ اپنی نظروں کو جھکا لو، کیا تمہیں خدا اور اس کے رسول سے شرم نہیں آتی؟ تم حرم رسول اللہ کا تماشا دیکھ رہے ہو جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اور وہیں پہ اسیران کوفہ اور شام کو بنی خزیمہ کے دروازے پہ ٹھہرایا گیا ہے۔ اس وقت جب اپنے بھائی کے سر کو دیکھتی ہیں بی بی تو گریا کرتی ہیں اور کہتی ہیں، تم پیغمبر اسلام کو کیا جواب دو گے اگر انہوں نے کل تم سے پوچھا کہ میری امت نے تم نے میرے بعد میری اطرت اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا؟ ان میں سے کچھ تو تم نے رسن بستہ اسیر کیا اور کچھ کو ان کے خون میں غلطہ کیا، کیا یہی اجر رسالت تھا کہ میرے بعد میرے عزیزوں، رشتہ داروں اور اولادوں کو دیا جائے؟ بی بی کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے بھائی پر گریا کروں گی، پیغمبر کے بعد اس کا دنیا میں سب سے افضل شخصیت پر میرا بھائی تھا، جسے تم نے بھوک اور پیاسا رکھ کر اور اس کی اولاد کو بھی قتل کیا اور اسے بھی قتل کیا ہے۔ میں ہمیشہ ہمیشہ آنسو بہاتی رہوں گی، اس کا میرا گریا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کوفے کی عورتیں اپنا سر و سینہ پیٹ کر گریا کرنے لگی۔ بی بی ام کلثوم نے کہا کہ تم گریا کر رہی ہو اہل کوفہ، تمہارے مرد ہمارے مردوں کو قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر گریا کرتی ہیں۔ قیامت کے دن فیصلہ پر خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں بی بی اتنی مصیبت زندگی میں پورے وقت دین کو بچانا ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ حجت خدا امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کرنی ہے۔ ہماری جانیں قربان بی بی ام کلثوم پر کہ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، جنہیں عون ابن جعفر طیار کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی، لیکن زندگی میں کبھی ملتا نہیں کہ بی بی نے اللہ کی بارگاہ میں کبھی شکوہ کیا ہو۔ لیکن ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، جب کربلا شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی کہ بیٹا کل ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنا، کل حجت خدا امام آقا سید الشہداء کو حفاظت کرنا، ان کے اوپر اپنی جان قربان کرنا، تو ایک بہن بہت اداس ہو کر خیمے میں بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، اے پروردگار کاش کہ میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو میں اسے اپنے بھائی پہ قربان کر دیتی اور اپنی اماں کے سامنے، اپنے نانا کے سامنے، اپنے بابا کے سامنے سرخرو ہوتی۔ بس یہ آواز
جب وقت کے امام حسین علیہ السلام نے سنی، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن ہاں جو سایہ تھا امام حسین علیہ السلام کا، جب ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہ آگے بڑھے، بی بی اے میری شہزادی، میں آپ کی طرف سے قربان ہوں گا۔ ارے جب رسول اللہ آپ سے پوچھے یا آپ کی ماں پوچھے تو کہیے گا عباس میری طرف سے قربان ہوگا، اور میرے تینوں بھائی میری ماں کی طرف سے قربان ہوں گے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ آزاد ہو کر جب مدینے پہنچے ہیں تو سب سے پہلا جو جب بھی مدینے کا ذکر آتا ہے کہ یہ قافلہ واپس پہنچا ہے، اس وقت ہمیں بی بی ام کلثوم کی آواز سنائی دیتی ہے، نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے تو ہم آباد تھے، ہمارے ساتھ ہماری اولاد ہمارے بھائی تھے، آج سب کچھ لٹا کر ہم آئے ہیں، سب کچھ اجڑ چکا ہے، نانا کا مدینہ اجڑ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ جب پوری زندگی دونوں بہنیں ساتھ ساتھ رہیں، امام زین العابدین کی حفاظت اور ان کے دین کی تبلیغ اور ان دین میں ان کا ساتھ دیتی رہیں، لیکن جب بی بی ام کلثوم کی شہادت ہوئی ہے اور انہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے 8 مہینے پہلے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب ان کو بی بی نے غسل دیا ہے تو ایک چیخ ماری ہے اور کہتی ہے، جب امام نے پوچھا تھا چوتھے امام نے کہ پھوپھی اماں آپ کیوں اتنی بے چین ہو گئی، تو کہتی ہیں کہ میری بہن کے پشت پہ ایسے دروں کے داغ تھے، ایسے زخم تھے کہ جو بھرے نہیں تھے، لیکن میری بہن نے کبھی مجھے بتایا نہیں۔ ارے ماں کی وراثت تھی کہ ہم ساری مشکلیں سارے مصائب اٹھا لیں گے لیکن دین پر آنچ نہیں آئیں گے۔ دونوں بہنوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی حیات کا چراغ بجھا دیا، لیکن دین کی حفاظت کرتی رہی۔ ارے اس طرح درے کھائے کہ ماں پیٹھ اور پسلیاں زخمی ہو گئی ہیں بہن کی، اور دوسری بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایسا زخم مارا گیا کہ بابا کی طرح زخم سر پہ زخم کھا کر دنیا سے رخصت ہوئی۔ اللہ اکبر، دونوں بہنیں آج بھی شام میں دفن ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجہم۔ جی نوحہ شروع کر لیں۔ ماتم حسین 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 جی نوحہ شروع کریں۔ حسین 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 یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، اپنا تھا وطن اپنا تھا وطن پرایا نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، منہ ڈھانپ کے رونے لگی احمد کی نواسی، پیرانی دل بھی
تھے اللہ رے اداسی اجڑا بنی ہاشم کا اجڑا بنی ہاشم کا محلہ نظر آیا یسرب نظر آیا یسرب نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا وہ گلیاں جہاں مد کبھی کھیل عبداللہ وہاں پھرتے تھے خاموش اکیلے ہر سمت میں بچوں کا ہر سمت میں بچوں کا سراپا نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا ارے اجڑا تھا وطن اور اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا صغرا نے خبر پائی کہ لوٹ آئے مسافر پہ خوش ہو گئی روزے پہ نبی کے ہوئی حاضر کیا سوچا تھا صغرا نے کیا سوچا تھا صغرا نے اسے کیا نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا ہر اجڑی ہوئی ہر مانگ تھی ہر گود تھی خالی اصغر کا شلوکا تھا سکینہ کی تھی بالی عباس کا پرچم بھی عباس کا پرچم بھی اکیلا نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو ہٹایا اور جس وقت رکی نان کے روزے پہ ہماری ہر نوقے سے گری خاک پہ وہ درد کی ماری روتا ہوا نانا کا روتا ہوا نانا کا جو روزہ نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا بن بھائی کے داخل ہوئی جو اپنے ہی گھر میں غش آ گیا طاقت نہ رہی قلب و جگر میں بے گور و کفن بھائی کا بے گور و کفن بھائی کا لاشا نظر آیا کلثوم نے محمل کے
जो पर्दे को उठाया। और ये आखिरी बंद है। ऐ सरवर रिहान गमे शाहे हुदा से, पर सैदानियाँ उठती न कभी फर्शे अज़ा से। आंखों में लहू होठों पे, आंखों में लहू होठों पे नोहा नजर आया। दिल सोमन महमिल के जो पर्दे को उठाया, अपना था वतन और पराया नजर आया। यसरब नजर आया, यसरब नजर आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल। हुसैन या मोहत हुसैन। कुलसूम का हाय कयामत हुई, मोहत कुलसूम का हाय कयामत हुई, भाई को ज़िब्हा किया हाय कयामत हुई, भाई को ज़िब्हा किया हाय कयामत हुई, मोहत कुलसूम का हाय कयामत हुई, भाई को ज़िब्हा किया हाय कयामत हुई। बीवियों होशियार हो बच्चों को गोदी में लो, बीवियों होशियार हो बच्चों को गोदी में लो, फिरती है आरज़ू बला हाय कयामत हुई, तौबा था कुलसूम का हाय कयामत हुई। कयामत हुई। शेख सर आता है इधर, आट लिया शेख सर आता है इधर, कौन इन्हें रोकेगा हाय कयामत हुई, कौन इन्हें रोकेगा हाय कयामत हुई। तौबा था कुलसूम का हाय कयामत हुई, कयामत हाय को हुई। ज़िब्हा किया हाय कयामत हुई, तौबा था कुलसूम का हाय कयामत हुई। हाय हाय कुलसूम हाय हाय शाम, 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 हाय हाय कुलसूम हाय हाय शाम। Now stand, now या stand, हुसैन। now या stand, हुसैन। now या stand, हुसैन। now या stand, हुसैन। now stand, now या stand. हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ज़ियारत पाक हज़रत उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से, सामीन मजलिस की तरफ से, अपने अपने मरहुमीन की तरफ से क़ुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या बिन्त वलीउल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त अली अल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या बिन्त सय्यदुल औसिया व सिद्दीक़ीन, अस्सलामु अलैका या बिन्त फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या उख्तल हसन वल हुसैन सय्यदी शबाब अहलिल जन्नति अजमईन, अस्सलामु अलैका अय्युहा सय्यदतु ज़किया, अस्सलामु अलैका या उम्मे कुलसूम सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैतुन नबुव्वा व मुख्तलफुल मलाइकति व महबतल वही व तंज़िलिल जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनुज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा,
السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة ورحمة الله وبركاته. زيارة صاحب الزمان عليه السلام قربة إلى الله. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصارك. آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عزم البلاء وبرح الخفا وانكشاف الغطاء وانقطع الرجاء ودقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرجت علينا طاعتهم وردتنا بسالك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلام البصر وقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفيني فإنكما كافيان وانصرني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغنى كل فقير. اللهم أشفى كل جائع. اللهم اقصى كل عريان. اللهم اخز دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم أشفى كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم صد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اخزنا الدين واغنينا من الفقر انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے پروردگار ہماری مختصر سی عبادت ذکر امام حسین، ذکر جناب زینب، ذکر جناب ام کلثوم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار جو اس وقت سامعین قہران ہیں، سامعین مجلس سے، ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی دلی خواہشات نیک خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار کربلا والوں کے صدقے میں سبھی کو شفا، جو مریض سب کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ ہمارے جوانوں کو خداوند عالم اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہمارے بچوں کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ برقرار رہے اور ہمارے بار رہبر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ناصرین میں ہمیں شمار فرما اور ان کے چہرے انور کی زیارت نصیب فرما۔ دنیا کے بگڑے حالات خداوند عالم اپنے قابو میں کر لے، تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلبا ينقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی